کیا آپ ہدہد نامی پرندے کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو حضرت سلیمان اور ہدہد کا واقعہ پتہ ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں کس آیت میں آیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد یہ ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جملہ مخلوقات کو کس طرح اپنے تصرفات کے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ ائمہ و مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قائم کردہ پارلیمنٹ کے 600 سے زائد اراکین تھے۔ آپ سلطنت کے مختلف کاموں کو سر انجام دینے پر ہر مخلوق سے کام لیا کرتے تھے۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو ہر شخص اس کی مشاورت میں شریک کیا جاتا۔ وہ دوست اسی دربار میں پرندوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ زیر زمین پانی کے ذخائر کا پتہ تک چلا لیتا تھا۔ اسی طرح وہ حضرت سلیمان کے سفر کے دوران حصول آب کا اہم فریضہ بھی ادا کرتا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں ہدہد سے مراد وہ خاص پرندہ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے زیر تربیت رکھا۔ آپ کی بارگاہ سے اس نے انٹیلیجنٹ، ایڈمنسٹریشن، ٹائم مینجمنٹ اور ادب بجا لائے کے اصول و ضوابط سیکھے۔ زیر نظر باب میں ہم نظام تربیت و تصورات جواب دہی کے متعلق ضروری آگہی واقعہ ہدہد کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں دو طرح کی تربیت مل رہی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی ہمیں قائد بنانا سکھا رہے ہیں کہ قیادت کسے کہتے ہیں اور قیادت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ہدہد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی قیادت کے ساتھ کارکن کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک کارکن کا فرمان برادر اور مطلع بن کر چلنا کیا ہے، اور پھر مطاع اطاعت کیا گیا بن کر چلنا کیسے ہے۔ حضرت سلیمان اور ہدہد کی بات چیت کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ لا یہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اس غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ وہ یہ ہے کہ سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے اس کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا، تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا۔ میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں وشیروں نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجو جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں، اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں تاکہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتحہ بادشاہوں کا وطیرہ ہوتا ہے۔ جبکہ وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہدہد یمن کے ہدہد سے خبر لایا تھا۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا نام یغفور اور ہدہد یمن کا نام انفیر تھا۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن میں صنعاء سے قریب آباد تھی اور جس کا دارالصنعت مارب تھا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔